السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 1-2، سورہ ہود۔ ہود ایک نبی کا نام تھا، انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہود۔ تو ہود علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں۔ اس سورت کی شروعات کی جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے: الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو شروع میں آتا ہے الف لام را، یا الف لام میم، یا الف لام میم صاد، یا یاسین، اس طرح جو الفاظ کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کا معنی اور مطلب صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے بس۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن کے اندر احکام کو، باتوں کو، مسائل کو کھول کھول کر کے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ 12ویں پارے کی جو پہلی لائن ہے وہ رزق سے متعلق ہے۔ آج کورونا کا مسئلہ ہے، بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہاں ایک بڑا مسئلہ جو انسانوں کے لیے بنا ہوا ہے رزق کا مسئلہ ہے۔ جاب، بزنس ٹھپ ہے، جاب نہیں ہے، کمائی کا مسئلہ ہے، انکم کا مسئلہ ہے۔ تو رزق کو لے کر کے لوگ آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہیں۔ تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات ہو، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پرند، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری، کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رکھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پریشانی آئے گی، کبھی انسان بھوکا بھی رہے گا، مصیبت تو آتی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو کھانے کو نہ ملے، یا اب کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ انسان کے لیے نکال دیتا ہے۔ تو رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنی چاہیے، نہ کہ کمپنیوں پر، اور نہ ہی بزنس پر، اور نہ ہی جاب پر، بلکہ بھروسہ اللہ پر رکھیں، امید اللہ سے لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق آسمانوں میں اور زمینوں میں رکھی ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ، اور کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دلائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ نوح علیہ السلام کا نام یا مقام بڑے بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، بہت اونچے مقام پر تھے نوح علیہ السلام۔ اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اللہ، آج دیکھیں بزرگوں اولیاؤں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو عالم الغیب ہے، ان کو سب پتہ چل جاتا کیا ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے سب پتہ لگا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے بڑے رسول نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتے بھی نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے۔ یہ سب توحید کی بات ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے بس۔ کسی بزرگ، پیر، ولی، بابا کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اور جو دعویٰ کرے وہ ایک نمبر کا جھوٹا فراڈ ہے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ تو قرآن میں کھول کھول کے عقیدہ بیان کیا گیا ہے، نبیوں اور رسولوں کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دو لوگوں سے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 25 سے لے کے 48 تک نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور بہت بڑا طوفان آیا تھا، سیلاب، جیسا سیلاب آج تک نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے جو زمانے میں جو سیلاب آیا تھا
اس جیسا سیلاب شاید آج تک دنیا میں نہیں آیا. پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی. یہ کورونا وائرس ہے نا, پوری دنیا تباہ ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے. ابھی تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں کے اندر ہیں, کھا پی رہے ہیں, یہ ہے نا, گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, محفوظ ہیں. بیماری ہے تب یہ حالت ہے. سوچی تو سیلاب جو آتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو نیچے سے اوپر تک پورا پانی ہی پانی, پوری دنیا میں پانی, سب ڈوب گئے پانی کے اندر, کوئی نہیں بچا سوائے مسلمان کے جو ایمان لائے تھے. تو ایک کشتی بنائی گئی. اس وقت پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے, کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے, اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے, شرک پر ڈٹے ہوئے اور اڑے ہوئے تھے لوگ. تو نوح علیہ السلام جب دعوت دے دیا, لوگ قبول نہیں کیے, اسلام نہیں مان رہے تھے, اسلام نہیں لا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے. تو اس وقت پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, زمین سوکھی ہوئی تھی. تو یہ دیکھ کر کے ان کی قوم نے, کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے نوح تم کیا کرو گے, یہ مٹی پر کشتی چلاؤ گے, یہ ریت پر کشتی چلاؤ گے. ایسے ہنسی مذاق کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے چلتے پھرتے. اللہ اکبر. جب کشتی تیار ہو گئی, بن گئی, اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو بارش کی شروعات ہو گئی. آسمان سے بھی بارش اور زمین کے نیچے سے بھی پانی نکل رہا تھا, ہر جگہ سے پانی ہی پانی. اتنا پانی ہو گیا کہ پوری دنیا میں صرف پانی پانی, بہت اونچائی تک پانی تھا. کیا بلڈنگ کیا گھر کچھ پتہ ہی نہیں چلا, سب برابر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے, ان کے ساتھ جو بھی مسلمان مرد عورت ہیں سب کشتی پر سوار ہو جائے. اس کے علاوہ جو جاندار ہیں جیسے پرندے ہیں اور بھی کوئی جانور ہے, ہر میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لیا جائے, ایک مرد ایک عورت, ایک میل ایک فیمیل, جانوروں میں سے. اور انسانوں میں سے تمام لوگ جو مسلمان ہوئے تھے مرد عورت, سب کو کشتی میں بٹھا لیا گیا. اور کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیرنے لگی, اور باقی کافر لوگ ڈوبنے لگ گئے. کافر ڈوب رہے پانی میں. تو ڈوبنے والوں میں سے ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. دیکھ کر کے تڑپ گئے نوح علیہ السلام. بیٹے سے کہا کہ تم آ جاؤ, کشتی میں سوار ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, کشتی میں آ جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. تو بیٹا بھی گھمنڈی تھا, کہا کہ نہیں, ہم تو جائیں گے پہاڑ پر جا کے پناہ لے لیں گے, بچ جائیں گے, وہاں نہیں ڈوبیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. پھر بھی وہ نہیں مانا اور آخر ڈوب گیا نوح علیہ السلام کے سامنے, کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. جیسے ہی ڈوبا, پریشان ہوئے, تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی فوراً. کہا کہ اے اللہ, تو نے کہا کہ تو میرے گھر والے کو بچا لے گا, یہ بھی تو میرا گھر والا تھا, بیٹا, میری فیملی کا آدمی تھا, یہ تو ڈوب گیا میری نظروں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہارا گھر والا نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, ان کے اعمال اچھے نہیں تھے. تو جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ تمہارا گھر والا نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ خون کی رشتے کے ساتھ تمہارا بیٹا ہے, لیکن ایمان نہیں لایا تھا نا وہ, اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. اور آئندہ کبھی بھی ایسی چیز کا سوال مت کرنا مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو. اس کے بعد فوراً اسی وقت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی, توبہ استغفار کیا, اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, کہ اے میرے رب, میں پناہ چاہتا ہوں تیری, اور میں اس چیز کا سوال نہیں کروں گا جس چیز کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے مجھے بخش نہیں دیا, معاف نہیں کیا, مجھ پر رحم نہیں کیا, تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ نوح علیہ السلام نے بڑے رسول کے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, ان کو معاف کر دیا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درگاہ, مزار, اولیاء, بزرگ, ولی ایسے ہیں جو پکا کہ خود تو جنت میں جائیں گے اور ساتھ میں اپنے سارے مریدوں کو لے جائیں گے. تو مرید جو بیچارے خوش ہوئیں متلابی سے کہ دامن پکڑ کے, دامن نہیں چھوڑیں گے, دامن پکڑ کے ہم بزرگ کے چلے جائیں گے جنت میں, ہمارے پیر صاحب تو ہم کو بچا لیں گے, جنت میں لے جائیں گے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس غلط فہمی میں نہ جیے. نوح علیہ السلام بیٹے کو بچانا چاہتے نہیں بچا سکے. اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کے اعمال اچھے نہیں تھے, یہ بچ نہیں سکتا. فوراً نوح علیہ السلام معافی بھی مانگ رہے ہیں. اس سے پتہ چل رہا کہ سب کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے, جس کو چاہے جنت ملے جاؤ, جس کو چاہے جہنم رکھ دو نہیں, اور جس کو چاہو بخشوا دو نہیں. یہ سب پاور کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ سارے پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں. رسول کے ہاتھ میں یہ پاور نہیں تھا کہ جس کو چاہے بخشوا دیں, معاف کروا دیں, جس کو پکڑے دامن کے ساتھ جنت مل جائے, نہیں. تو پھر بزرگ ولی کے ہاتھ میں سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی انڈیا پاکستان کے اندر کہ بزرگ ولی پر کیا تو بیعت کر لو, ان کے مرید بن جاؤ, ان کے پیچھے جنت میں چلے جاؤ گے. بالکل غلط ہے. استغفر اللہ. تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا, دیکھیے, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا, کہ یہ جو غیب کی بات ہے یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی. اب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ باتیں جو تھی نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں غیب کی باتیں، یہ ساری چیزیں ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس کو آپ نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ کی قوم اس بات کو جانتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں جو پچھلے پیغمبروں کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے بہت سارے جہاں مقصد ہے، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کرنے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں واقعات بیان کیے تھے پچھلی قوموں کے، تو اس کے بہت سارے مقصد ہیں، تو اس میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ثابت کرنا، پروف کرنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کی بات کو پہنچانے والے، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ کیونکہ جو پچھلی باتیں تھی ہزاروں سال پہلے کی، نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو آج جو بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آسمان سے، نبی کو کیسے معلوم پڑا؟ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی پروف ہے، اتنی پرانی باتوں کو بتا رہا ہے وہ صحیح، اس کا مطلب کہ ضرور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے بات ہے۔ تو نبی کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی پچھلے قوموں کے حالات کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ ہمارے بھی رسول ہیں، ہندوؤں کے بھی رسول ہیں، سارے کافروں کے بھی رسول ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، صرف ہمارے آپ کے نہیں، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لہذا ہر ایک انسان کو اسلام قبول کرنا چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کے نام سے یہ سورہ ہود ہے، یعنی آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم بھی وہی ہر درمی، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثر لوگ نہیں مانے۔ ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ طاقت و قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو استغفار کی گویا کہ فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے توبہ استغفار کرنے سے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے صالح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا نام تھا ثمود، سے صالح علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں ثمود، تو قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ ان کا ذکر ہے آیت نمبر 61 سے 68 تک۔ یہ صالح علیہ السلام سچے رسول ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے، اس میں سے ایک اہم معجزہ یہ تھا اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، ایک جانور اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے پیدا کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کی بات کو بتا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہے ہیں، تم لوگ بات ان کی مان لو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو، فالو کرو۔ اس کے باوجود قوم نے بات نہیں مانی، بلکہ خود اونٹنی کو کاٹ دیا، مار ڈالا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دی، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن عذاب آ گیا، زور سے چنگھاڑ آئی، چیخ زور سے، اور قوم ہلاک کر دی گئی، کافر پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، اللہ کافر قوموں کو، کافروں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے انسان کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بعد میں بتایا کہ نہیں ہم تو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتے کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں۔ تو جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، وہ اصل میں یہ بات بتانے آئے تھے کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہی خبر دینے کے لیے ہے۔ تو جو لوط علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام یہ نبی کا نام تھا، ان کی جو قوم تھی ان کو کہتے ہیں قوم لوط۔ تو یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ تو فرشتے خبر دے کے چلے گئے، یہ بھی بتا دیا لوط علیہ السلام کو کہ رات میں ہی نکل جائے، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی مسلمان مومن مرد عورت ہے سب راتوں رات بستی سے باہر ہو جائے، اور صبح ہوتے ہوتے ہی ساری قوم کو، کافروں کو، ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ لہذا لوگ راتوں رات نکل گئے، تمام مسلمان مومن مرد عورت۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے، اب پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر اٹھا لیا، اوپر آسمان کی اونچائی تک لے گئے۔ اوپر جب لے گئے تو چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، جانور تھے، پرند سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اوپر لے آ کر پوری بستی کو پلٹ دیا، اٹھا کر کے پورا الٹا کر کے پلٹ دیا، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس جگہ میں جہاں قوم کو پلٹ دے گا اٹھا کر کے پوری بستی کو، وہاں سننے ہے کہ وہاں گھاس تک نہیں نکلتا ہے، اناج تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مہلت دیا انسان سدھر جائے،
جب اللہ کا عذاب آتا کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اللہ نے مہلت دی ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, کون کس پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں لگتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ذکر کی. اس میں سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی کچھ بیان کیا, آیت نمبر 84 سے 95 تک. اس کے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, اور اس طرح سے سورہ ہود کی تفسیر مکمل ہوئی. اس کے بعد ہے سورہ یوسف, انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.